السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں فیکس آمدنی میں کمی کی کیا وجوہات ہیں. آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی فیکس آمدنی اور قومی آمدنی میں اضافہ کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ہے سب سے پہلے عزم و ہمت، کہ کوئی ملک اس وقت تک ترقی سے امکنار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی عوام پختہ ارادے، ہمت، حوصلے سے سرشار نہ ہوں، کیونکہ صرف اسی وقت وہ نیک نیتی، دیانتداری اور ایمانداری سے کام کریں گے، اپنی ساری صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر قومی آمدنی میں اضافہ کر کے اپنا معیار زندگی بلند کر سکیں گے. پھر ہے کہ ملک کے اندر سے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہونا چاہیے. معاشرے میں جو رشوت، چور بزاری، ملاوٹ، اسمگلنگ اور دوسری معاشرتی برائیاں ہیں، جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوگا لوگوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بلند نہیں ہو سکتا. تو حکومت کو اس ضمن میں سخت اقدامات کرنے چاہیے. پھر سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پاکستان کسی بھی ملک کی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی کو بڑھانے کے لیے، کہ جب آئے دن حکومتیں بدل رہی ہوں، کبھی مارشل لا لگ رہا ہے، کبھی حکومت گر رہی ہے، تو حکومت جب آئے دن بدلے گی اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوگا کہ وہ ٹھیک طرح سے پلاننگ کر سکے، کیونکہ وہ پلان بنانے میں اور اسے امپلیمنٹ کرنے میں یہ چند مہینوں کا کام نہیں ہوتا. 1 سال تو حکومت پلان بنانے میں لگاتی ہے، جب تک اسے امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے وہ حکومت بدل جاتی ہے. تو سیاسی استحکام جو ہے وہ معاشی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. پھر ملک جو ہمارا ملک کے اندر اسلامی نظام کو اپنانا چاہیے، کہ اسلام نے جس معاشی نظام کو اپنانے کا درس دیا ہے اس میں عدل، انصاف، احسان، مزدور سے ہمدردی، اعتدال پسندی، ارتکاز دولت کی حوصلہ شکنی، سود اور استحصال کا خاتمہ، کفایت شاری، سادگی، حلال حرام میں فرق، غریبوں اور محتاجوں کی مدد، ضرورت مندوں کی مدد، یہ سارے احکامات ہیں. تو اگر پاکستان جو ہے وہ مکمل طور پر اسلامی معاشی نظام کو اس میں نافذ کر دیا جائے تو معاشی، سماجی اور اخلاقی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، اور اس سے جو ہے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، آمدنیوں میں اضافہ ہو جائے گا، لوگ بہتر معیار زندگی اپنا سکیں گے. پھر زرعی ترقی کی ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت کا زیادہ تر دار و مدار ہی زراعت پر ہے. زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ ہم ایک زرعی ملک ہیں. لہٰذا معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ زراعت کو ترقی دی جائے، بہتر بیج اور مناسب کھاد کا استعمال کیا جائے، فصلوں کو عدل بدل کر جو ہے وہ کاشت کیا جائے. یعنی جب ہم ایک زمین پر لگاتار فصل کاشت کرتے چلے جائیں گے تو اس کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے. تو زمین کو اس کا مطلب ہے کہ ریسٹ دینا چاہیے، عدل بدل کر کاشت کریں، کہ زمین کو کچھ عرصہ کے لیے چھوڑ دیں، کسی اور جگہ پر جو ہے وہ فصل کاشت کریں. پھر جو ہے سیم اور تھور کا سدباب کیا جائے. سیم اور تھور کیا ہے؟ جب زمین کے اندر پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے اور زمین کے اوپر نمکیات کی لیئر آ جاتی ہے، یہ سیم اور تھور ہے. پاکستان کی بہت ساری زمین جو ہے وہ سیم اور تھور کے مسئلے کی وجہ سے بیکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ملک میں پیداوار کم ہو رہی ہے. تو اس کا سدباب کیا جائے. پھر زمینوں کا استعمال کر کے زمینوں کو یکجا کیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جب لوگوں کے پاس زمین وراثت در وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنی وہ زمین تقسیم ہو جاتی ہے. جب وہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے اس پہ وہ زیادہ اس پہ جو ہے بڑی مشینری استعمال نہیں کی جا سکی، کہ جس کے پاس صرف 2 یا 3 کھیت ہیں اس کے اوپر وہ بڑی ہیوی مشینری کا استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. تو پیداوار بھی اتنی ہی کم ہوتی ہے. تو ایک گاؤں کے لوگوں کو اگر کہا جائے کہ اپنی زمین پر اکٹھی آپ ایک ہی فصل کاشت کریں، کہ اگر گندم کاشت کریں تو سبھی لوگ اپنی زمینوں کو اکٹھا کر کے اس میں گندم کاشت کریں اور ہیوی مشینری کا استعمال کریں، تو پھر اس سے پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. جب زرعی پیداوار میں اضافہ ہوگا اس کی وجہ سے قومی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور فیکس آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا. پھر صنعتی ترقی کی ضرورت ہے. فیکس آمدنی کو بڑھانے کے لیے صنعتی ترقی کی رفتار کو تیز کیا جائے، ملک میں زیادہ سے زیادہ کارخانے قائم کیے جائیں، درآمدات کے نیم و بدل جو ہیں وہ ملک کے اندر تیار کیے جائیں، کہ جو چیزیں ہم تیار شدہ دوسرے ممالک سے منگواتے ہیں ہم اپنے ملک میں ان کی صنعتیں قائم کریں. برآمدی اشیاء کی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، کہ ہم زیادہ تر زرعی خام مال جو ہے وہ برآمد کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں تیار شدہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بھی برآمد کرنی چاہیے. تو صنعتی ترقی سے کیا ہوگا؟ جب نئی نئی صنعتیں قائم ہوں گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا، جتنا زیادہ روزگار ملے گا اتنی ہی قومی آمدنی اور فیکس آمدنی میں اضافہ ہوگا. تشکیل سرمایہ. فیکس آمدنی میں اضافہ کے لیے ضروری ہے کہ تشکیل سرمایہ کی رفتار تیز کی جائے، جس کے لیے بچتوں کی ضرورت ہے، کہ جتنی زیادہ ملک کے اندر بچتیں ہوں گی اتنی زیادہ جو ہے وہ پیسہ سرمایہ کاری میں لگایا جائے گا، اتنی زیادہ صنعتیں قائم ہوں گی، ذرائع کا بہتر استعمال ہوگا.
قدرتی ذرائع کا بہتر استعمال. پاکستان میں فیکس آمدنی میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ قدرتی ذرائع کا بھرپور استعمال کیا جائے. ہمارے ہاں ذرائع کی کمی نہیں ہے، لیکن سرمایہ اور ٹیکنالوجی کی کمی کی وجہ سے ہم اس کا بھرپور استعمال نہیں کر پا رہے. جیسے پاکستان کے پاس سوئی گیس ہے، لیکن اسے زمین سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس مشینری نہیں ہے. ہم دوسرے ممالک کی کمپنیز کو جو ہے کنٹریکٹ دیتے ہیں، سارا آمدنی ان کے پاس جا رہی ہوتی ہے. تو ہم اپنے قدرتی ذرائع کا بہتر استعمال نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے پاس زیادہ سرمایہ اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری آمدنی کم ہو کر رہ گئی ہے. تو ہم اگر اپنے ملک کے وسائل کو بہتر طور پر جو ہے وہ کام میں لائیں، اس کو ضیاع سے بچائیں، تو ہمارا معیار زندگی بلند ہو سکتا ہے، قومی آمدنی اور فیکس آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے. پھر پاکستان میں معیار زندگی بلند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آبادی پر مؤثر کنٹرول کیا جائے. ہماری آبادی میں اضافہ 2% سالانہ کے حساب سے ہو رہا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آبادی کی منصوبہ بندی کے پروگرام مؤثر طریقے سے ان پر عمل کیا جائے تاکہ آبادی کی شرح افزائش میں کمی واقع ہو سکے اور وسائل پر آبادی کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو سکے. پھر ہمیں فیکس آمدنی میں اضافہ کے لیے مؤثر ترقیاتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. جو ہم منصوبے بناتے ہیں 5 سالہ منصوبے، ہمارا پہلا منصوبہ جو ہے ناکام ہوا. اب تک جتنے منصوبے بنے ہیں اس میں دوسرا 5 سالہ منصوبہ صرف ایسا تھا جو کامیابی سے ہمکنار ہوا، باقی ہم جتنے ٹارگٹ اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں وہ کبھی پورے نہیں کر پائے. تو پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے زیادہ رقم مختص کی جائے. ان اقتصادی پروگرام میں، اقتصادی منصوبوں میں آمدنیوں کے فرق کو کم کیا جائے. امیروں پر بھاری شرح سے ٹیکس لگا کر اس ٹیکس کو غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے. پھر قرضہ لینے کی بجائے ملکی وسائل پر زیادہ بھروسہ کیا جائے. دولت کی منصفانہ تقسیم کے لیے بھی وہی کہ ترقیاتی منصوبوں کے اندر، جو ہم ترقیاتی منصوبے جب بناتے ہیں ملک کے اندر، تو اس میں بھی یہی چیز پلان کی جاتی ہے کہ کتنا ٹیکس لگا کر کہاں کہاں سے آمدنی اکٹھی کرنی ہے اور اس آمدنی کو کہاں خرچ کرنا ہے. تو پھر دولت کی منصفانہ تقسیم اسی طرح ہو سکتی ہے کہ ان پلانز کے اندر جو ٹیکس ہے امیروں پر زیادہ شرح سے ٹیکس لگائے جائیں اور ان کو پھر غریبوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے. غریبوں کو تعلیم کی، صحت کی، رہائش کی سہولیات فراہم کی جائیں. برآمدات میں اضافہ بھی بہت ضروری ہے. فیکس آمدنی میں اضافہ کے لیے اس برآمدات میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ نئی نئی منڈیاں تلاش کی جائیں، تجارتی وفود کو دوسرے ممالک میں بھیجا جائے. پھر بین الاقوامی سطح پر نمائش ہوتی ہے، اس میں پاکستانی اشیاء کے اسٹال لگائے جائیں. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں سے برآمدات میں اضافہ ہو سکتا ہے. پھر اشیاء کی مناسب درجہ بندی کی جائے برآمدات کرنے والی اشیاء کی. جیسے چائنا جو چیز دوسرے ملکوں کو بیچتا ہے تو اس نے کوالٹی کے حساب سے اس کی کیٹیگرائزیشن کی ہوتی ہے. جو بہتر کوالٹی کی چیز ہے اس کی قیمت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اس سے کم کوالٹی کی قیمت کم ہوتی ہے، اور سب سے کم کوالٹی کی قیمت اس سے کم ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں اس طرح درجہ بندی نہیں کی جاتی. جو اعلیٰ کوالٹی اور گھٹیا کوالٹی سب مکس کر کے ایک قیمت پہ بیچا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے لوگوں پہ بھروسہ نہیں کرتے دوسرے ممالک والے، اس لیے یہاں کی چیزیں زیادہ نہیں خریدتے. تو اگر یہ درجہ بندی کر دی جائے تو ان کو پتہ ہو کہ یہ چیز اعلیٰ کوالٹی کی ہے اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے، اور لو کوالٹی کی چیزوں کی قیمت کم ہو، اس سے برآمدات میں اضافہ ہو سکتا ہے. پھر پاکستان میں خاصی تعداد میں فالتو جمعیت محنت موجود ہے، خصوصاً زرعی شعبے میں مخفی بے روزگاری ہے. اگر اس فالتو جمعیت محنت کو بہتر طور پر استعمال کیا جائے کہ جو مخفی بے روزگاری کے جو وہاں ایکسٹرا طور پر لوگ کام کر رہے ہیں، اگر ان کو صنعتیں قائم کر کے کم اجرت پہ بھی بلائیں گے تو وہ کام کرنے کے لیے آ جائیں گے. تو اس طرح صنعتیں قائم کر کے مخفی بے روزگاری میں جو لوگ ہیں ان کو استعمال کیا جائے صنعتوں میں. پھر تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر فیکس آمدنی میں اگر ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں پرائمری اور پیشہ ورانہ تعلیم عام کی جائے. ملک میں خواندگی کی شرح میں اضافہ کیا جائے. ہمارے ہاں اس وقت خواندگی کی شرح جو ہے وہ 58% ہے، جو کہ ایک ترقی پذیر ملک کے لیے بہت کم ہے. ملک میں بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیشہ ورانہ تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے. جو ٹیکنیکل کالجز ہمارے ملک میں قائم ہیں یہ ہیں تو صحیح، لیکن ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے اور اس تعلیم کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہنر سیکھ کر خود سے کام شروع کر سکیں. حکومت اتنی زیادہ جابس تو نہیں دے سکتی، جتنی پیشہ ورانہ تعلیم ہوگی لوگ ہنر سیکھ کر خود سے کام کریں گے اور اپنی آمدنی میں اضافہ کریں گے.